ٹرمپ پیوٹن ملاقات کے بعد ٹرمپ زیلنسکی کی ملاقات، روس یوکرین جنگ کے خاتمے کا کوئی اعلان نہ ہو سکا۔ امریکی صدر جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے پر امید، کہا روس اور یوکرین دونوں ممالک کے صدور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ چاہتا ہوں دنیا میں امن قائم ہو اور سب تجارت کریں۔ یوکرین میں جنگ روکنے کا اچھا موقع ہے۔ یوکرین کے لوگوں کی خوشحالی چاہتے ہیں، معاملات ٹھیک رہے تو یوکرین اور روسی صدور کے ساتھ سہ فریقی میٹنگ کریں گے۔ یوکرینی صدر کی جنگ کے خاتمے کے لیے صدر ٹرمپ کے سفارتی راستے کی حمایت، بولے سب کو جنگ کے خاتمے کی حمایت کرنی چاہیے۔ جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کے امن کے سفارتی راستے کو سراہتے ہیں۔ حماس نے مصر اور قطر کی پیش کردہ نئی جنگ بندی تجویز قبول کر لی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ثالث ممالک کو تجویز کی منظوری سے آگاہ کر دیا۔ جنگ بندی کا مقصد مکمل اور جامع سیاسی حل کی طرف بڑھنا ہے۔ ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حماس کے خاتمے کو ضروری قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، غزہ سے مزید یرغمالیوں کی واپسی اس وقت ممکن ہوگی جب حماس کو مکمل ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قدم جتنی جلدی اٹھایا جائے گا، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ جلد غزہ میں ایک عبوری کمیٹی حکومتی امور سنبھالے گی۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کا اعلان، کہا تنظیم آزادی فلسطین ہی فلسطینیوں کی واحد نمائندہ ہے۔ غزہ کا انتظام سنبھالنا اقتدار کی خواہش نہیں، بلکہ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کے اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنانے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ لاہور کو یوکوہاما کی طرز پر ترقی دینا چاہتے ہیں۔ پنجاب ترقی میں بہت جلد جاپان کی سطح پر آ جائے گا، صوبے کا انفراسٹرکچر بہتر بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپان کے یوکوہاما میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔ سابق پی ٹی آئی حکومت پر بھی تنقید کی، کہا سابق دور میں دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے گئے، ہماری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ تقریر کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کے پاک فوج کے حق میں نعرے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کا جاپان کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ۔ ابھی 26ویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ملک میں مونسون سیزن کے ایک اور طاقتور اسپیل کا آغاز، سوابی میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائیڈنگ، پانی تیز بہاؤ سے کچھ بہا لے گیا، متعدد گھر تباہ، مختلف حادثات میں 15 افراد جاں بحق، طوفانی ریلوں سے سڑکیں، گلیاں، محلے اور گھروں کا برا حال، گاڑیوں تنکوں کی طرح بہہ گئیں، گلیوں میں دریا کا منظر، پانی گھروں اور دکانوں میں داخل، شہری جان بچانے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، 70 سے زائد محصور افراد کو سیلاب سے ریسکیو کر لیا گیا، موسلادھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی ہلاکتوں کا خدشہ۔ پہاڑ کاٹو، درخت کاٹ ڈالو، ندی نالوں اور دریاؤں کے کناروں پر ہوٹل اور مارکیٹس بنا لو، دولت کی لالچ میں قدرت کے انتقام کو دعوت دو، پھر زمین پر پانی بکھر جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف برس پڑے، کہا چور ٹھیکیداروں، حکومتی اور سیاسی نمائندوں کی ملی بھگت سے اربوں روپے کے کاغذی بل اور سڑکیں لمحوں میں پانی کے ریلے میں بہہ گئیں۔ اور کراچی کے علاقے ملیز بن قاسم میں پولیس اہلکار کو نامعلوم افراد نے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا۔ شہید کی محمد خان ابڑو کے نام سے شناخت، سٹیل ٹاؤن تھانے میں ASI تعینات تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا واقعے کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب۔ پولیس کے مطابق شہید نے چند روز قبل خطرناک ڈاکوؤں کو گرفتار کیا تھا۔